ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا الحمد لله. میرا محترم بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھا سو پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے، وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور بہت دور جا پڑا ہے، یعنی جو اس دنیا میں گمراہ رہا تو آخرت میں راہیاب ہونا ناممکن ہے، جو یہاں پر خدا سے دور رہا تو مرنے کے بعد اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اعمیٰ سے مراد یہاں پہ اندھا نہیں ہے، حقیقی اندھا جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے بعض الفاظ ظاہر میں کچھ ہیں اور ان کے معنی کچھ اور ہیں۔ اعمیٰ کے عربی میں ظاہر میں معنی اندھے ہی کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے۔ اس کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ کافر آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں بلکہ ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو معلوم ہوا دل کا بھی اندھا ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بصیرت ایک بصارت۔ بصارت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنا اور بصیرت کہتے ہیں دل سے دیکھنا۔ بعض لوگ آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں لیکن دل کے بینا ہوتے ہیں، اور بعض دل کے اندھے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے ان کو دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا برا نہیں جتنا کہ دل کا اندھا ہونا برا ہے، کہ آدمی کو پھر حق سجائی نہیں دیتا، ہدایت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کو صحیح اور حق بات بری لگتی ہے جب دل کا اندھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ظاہر الفاظ پر بعض مرتبہ معنی مراد نہیں لیے جاتے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ میں تھے، تو وہاں پر ایک مفتی ہوتے تھے بہت بڑے، اور وہ اللہ کا کرنا کہ نابینا تھے، لیکن وہ تھے غیر مقلد، اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ظاہر حدیث ہے اس پہ ہی عمل ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حدیث پیش کر دی، تو مفتی صاحب نے کہا اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، کہ نہیں جو حدیث میں ہے ظاہر وہی مراد لیا جائے گا۔ تو مفتی صاحب تو مناظر تھے، انہوں نے کہا اچھا جب ظاہری ہر جگہ مراد ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا۔ اب خاموش ہو گئے کہ میں دنیا میں اندھا ہوں تو آخرت میں بھی اندھا ہی رہوں گا، اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے۔ اب خاموش ہو گئے، تو اس لیے قرآن کو آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے من سے سمجھ لوں، من سے سمجھ نہیں سکتا، بلکہ جو صحابہ اور تابعین نے اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے
وہی معنی مفہوم ہم لے سکتے ہیں، دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو فرمایا جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، یعنی دنیا میں ہدایت سے دور ہے تو آخرت میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں آنکھوں سے بھی اندھا اٹھا دیں گے، اس کو آخرت میں آنکھوں سے بھی اندھا اٹھائیں گے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ پارے میں فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو ہمارے ذکر سے، دین سے، قرآن سے اعراض کرے گا تو ہم اولاً تو دنیا میں اس کی زندگی کو گھٹن والی زندگی بنا دیں گے، اور دوسرے آخرت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اب وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو اللہ فرمائے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُهَا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیات، میرا قرآن اور میری نشانیاں تیرے سامنے آتی تھیں، تو ان کو بھلا دیتا تھا، ہم بھی آج تجھے ایسے ہی بھلا دیں گے۔ تیرا کوئی یہاں پر قول و قرار نہیں مانا جائے گا اور کسی طرح کی تیرے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے سردار آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس میں فقیر قسم کے، مفلس قسم کے، جن کی سماج میں کوئی ویلو نہیں، حیثیت نہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے، ہم اپنے لیے اس کو باعث ذلت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے پاس نہ ہو تو ہم سوچیں گے آپ پر ایمان لانے، آپ کی بات ماننے کے سلسلے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو وقتی طور پر ان کو کیا ہے، دور کر دیا جائے اور یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اللہ کے نبی نے دور کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی قرآن اتار دیا، اس سے پہلے ہی۔ ان غریبوں کو آپ دور نہیں کر سکتے، بلکہ صاف کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو دن و رات پکارتے ہیں، نتھی کر دیجیے ان کے ساتھ میں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان کو آپ نہ ہٹائیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اپنے پاس سے ہرگز نہ ہٹائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ کفار تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو بچلا دیں، آپ کے قدم پھسلا دیں اور حق سے آپ کو ہٹا دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے قدموں کو جمع رکھا ہے، آپ پیچھے ہٹیں گے نہیں، ہٹ نہیں سکتے، اور نبی سے ممکن ہے بھی نہیں۔ ذرا سا نبی کے دل و دماغ میں خیال بھی آئے اللہ تو بھی حفاظت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی سے کوئی گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرما وَإِن يَكَادُوا، اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ تجھ کو بچلا دیں، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے کہ جو وحی بھیجی ہم نے تیری طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا، کہ آپ کچھ نئی باتیں ہمیں بتائیں وحی کو چھوڑ کر کے، کچھ نئی باتیں بتا کر کے ہم کو خوش کرنا چاہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر جھوٹ سچ آپ ان کو بتانے لگیں اور ان کی منچاہی بات کرنے لگیں، تب تو بنا لیتے ہیں تجھ کو دوست، پھر آپ کو اپنا دوست بنائیں گے، ہاں جی ہمارے من کی بات کہہ دی، ہم جیسا چاہتے تھے آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو لگ جاتا جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا۔ اللہ کہہ رہا اگر ہم آپ کے قدم نہ جماتے تو آپ کا جھکاؤ ادھر ہو جاتا، گرچہ کس لیے کہ یہ ہدایت پر آ جائے، لیکن یہ جھکاؤ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔
حق پر جمع رہے اور حق بات کہتا رہے، لیکن باطل کی طرف کہ وہ حق قبول کریں گے اس کی طرف ذرہ برابر جھکاؤ نہ ہو۔ جو اصول شرع ہیں ان سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، چلو بھائی تھوڑا سا ان کی مان لیتے ہیں تاکہ ہماری بات مان لیں، نہیں، بالکل نہیں ماننا ہے ان کی بات۔ ہمیں بھائی کفر کو، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کسی ایک بات کو بھی مان لینا اور ذہن سے قبول کر لینا، یہ تو آدمی کو اسلام ہی سے نکال دے گا۔ تو نبی کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور آگے جو آیت ہے دل کانپتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، جو اللہ نے فرمایا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تب تو ضرور چکھاتے ہم تجھ کو دونا مزہ زندگی میں اور دونا مرنے کے بعد، یعنی دگنا عذاب ہم دنیا میں دیتے اور دگنا عذاب ہم آخرت میں دے۔ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر کفار کی طرف میلان ہو جاتا اور ذرہ برابر بھی ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ اپنی غیرت کو ظاہر کر رہا ہے، نبی جی یاد رکھے ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ بھی ادھر کو چلے جائیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ کا مقام چونکہ بلند ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اور قریب ہو کر کے خطا کرے تو اس کو سزا بھی زیادہ ملتی ہے، تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا، اور اس کے بعد پھر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے جس کو اللہ پکڑے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا اور اس سے کوئی کسی کو چھوڑا نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بھی ذرہ برابر شرک و کفر میں رعایت نہیں رکھ رہا ہے تو ہما شما کی مجال کیا ہے؟ ہماری طرف سے کسی شرک کی کمی کو اللہ کیسے برداشت کر لے گا؟ اللہ ہم سب کی اس گندگی سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔